وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ دیکھیں قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے قصے بیان کیے ہیں، بہت سے قصے بیان کیے ہیں، تو اس کا معنی یہ نکلا کہ قصہ بیان کرنا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو قصے بیان کیے وہ حقائق پر مبنی قصے تھے۔ تو اس سے یہ بات اخذ کی جاتی ہے اور سمجھ آتی ہے کہ جو بھی قصے امت محمدیہ کے ہر فرد کے سامنے رکھے جائیں وہ قصے حقائق پر مبنی بھی ہونے چاہیے۔ لیکن آپ غور کریں، غور کرنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عمومی طور پہ لوگ جو قصے اور کہانیاں سناتے ہیں مجھے اور آپ کو، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، دل کی تسکین۔ ایک مقصد ہوتا ہے مزہ آئے، کیا قصہ تھا فلاں نبی کا، کیا قصہ تھا اس کا، اس نے کیا زبردست کام سر انجام دیا۔ اسی وجہ سے آپ غور کریں گے تو پرانے دور میں جب تاریخ لکھی جاتی تھی تو اس میں لکھا جاتا تھا، مثال کے طور پر اگر اقوام کی تاریخ لکھی جا رہی ہے یا بادشاہ نویسی لکھی جا رہی ہے کہ فلاں بادشاہ کیسا تھا۔ عقل مند اور دانا شخص وہ ہے جو ہر چیز کو پازیٹیو وے کے اندر سمجھتا ہے اور اس سے حاصل شدہ اسباب پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی دانائی کو اور حکمت کو اس سے بڑھاتا ہے۔ گزشتہ چند جمعے پہلے میں آپ کے سامنے ایک ٹاپک رکھنے لگا ہوں، اسی کا پہلا ایک جمعہ ہو چکا ہے اس ٹاپک پہ، اسی کا آج دوسرا جمعہ ہے۔ اس میں ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ شیخ سعدی رحمہ اللہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ آپ اتنے عقل مند اور دانا کیسے ہیں، یعنی اتنی عقل مندی اور دانائی اور حکمت سے بھرپور آپ کی باتیں ہیں اور آپ کے کام ہیں، یہ کیسے آپ نے اپنے اندر اس تبدیلی کو لے کر آئے؟ تو جناب سعدی نے اس بات کا جواب دیا اور کہا دیکھیں میں نے یہ عقل مندی بے وقوفوں سے سیکھی ہے، میں نے یہ عقل مندی بے وقوفوں سے سیکھی ہے۔ سوال کرنے والا تعجب کا اظہار کرنے لگا کہ بھائی یہ کیسی بات کر دی آپ نے کہ عقل مندی کی سیکھی کس سے ہے؟ بے وقوفوں سے۔ تو جواب دیا جناب شیخ سعدی نے، کہا کہ جب بے وقوف شخص بے وقوفی کرتا تھا، غلط شخص غلط کام سر انجام دیتا تھا، تو میں دل میں اس بات کا ارادہ کر لیتا تھا کہ اللہ یہ کام میں نے غلط ہوتا ہوا دیکھا ہے، یہ اس نے فیصلہ جو کیا غلط فیصلہ کیا، جو اس نے بولا غلط بولا، جو طریقہ اختیار کیا غلط کیا، اللہ میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایسا طریقہ اختیار نہیں کروں گا، ایسا غلط کام نہیں کروں گا۔ تو گویا جب انسان غلط کام سے پرہیز کرنے لگ جائے گا تو خود بخود حکمت اور دانائی اس کے اندر وہ خود پذیر ہونے لگ جاتی ہے۔ تو آج بھی میں کوئی ایک خاص ٹاپک آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، چند ایک واقعات قصہ ہوئی آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے حاصل شدہ اسباب پر آپ نے غور کرنا ہے۔ یہ اسباب بعض اوقات آپ کی علمی تربیت کریں گے اور بعض اوقات آپ کی عملی تربیت کریں گے، اور بعض اوقات آپ کی حکمت اور دانائی میں اضافہ کریں گے، اور بعض اوقات آپ کا
جو فیصلہ کرنے کی جو سمجھ اور طاقت ہے اس کو بڑھائیں گے. اور بعض اوقات یہی قصے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہی قصے آپ کو زندگی جینا سکھائیں گے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی کنٹینیو کرنی ہے. اور یہی قصے آپ کو بتلائیں گے کہ انٹرنیشنل سطح پہ آپ نے اقوام کو کس نظر سے دیکھنا ہے اور معاملات کو کس طریقے سے سالو کرنا ہے. آئے سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ امام مالک رحمہ اللہ سے ریلیٹڈ ہے. غور کرنے یہ چیزیں غور کرنے سے سمجھ آئیں گی، اور اگر غور نہیں کریں گے تو یہ بات میری سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ میں نے درد تو لگانی نہیں ہے کہ جو آپ بھی ہلتے رہے اور میں بھی ہلتا رہوں. میں نے آپ کے سامنے بات رکھنی ہے علمی، جو بات آپ کی عقل اور دانائی میں بیٹھے. غور کیجیے گا، میں تذکرہ کرنے لگا ہوں امام مالک رحمہ اللہ کا. ایک وقت آیا کہ امام مالک رحمہ اللہ دور تھا ابو جعفر منصور کا، یعنی خلیفہ جو تھا اس کا نام تھا ابو جعفر منصور. اور یہ خلیفہ بنو عباس کا جو دور تھا، یعنی عباسی دور، ان کے خلیفہ ہیں ابو جعفر منصور. یہ سیکنڈ خلیفہ ہیں، پہلے تھے ابو العباس صفوان، یہ دوسرے خلیفہ بنے تھے ابو جعفر منصور. اور ان کی خلافت کا دورانیہ تھا 136 ہجری سے لے کے 158 ہجری تک. ہوا اس طرح کے خلیفہ وقت اس بات پہ اڑ گیا. اس کے بہت سے قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ بھئی خلیفہ وقت کو کوئی عورت پسند آئی یا فلاں کام ہوا یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا، تو علماء سے خلیفہ وقت نے رابطہ کیا کہ آپ فتویٰ دیں کہ جبرن طلاق جو ہے وہ جائز ہے، یعنی زبردستی طلاق دلوا دیں اس کو عورت کی. یعنی خلیفہ کو مثال کے طور پر کوئی عورت پسند آئی، اس عورت کا آلریڈی نکاح ہوا، آپ جب اس کو پتہ لگا کہ اس کا تو آلریڈی نکاح ہوا ہے، آپ کیا کروں؟ تو خلیفہ یہ چاہتا تھا کہ جبرن طلاق دلوا کے میں اسے کیا کر لوں، نکاح کر لوں. جناب امام مالک رحمہ اللہ مدینے کے بہت بڑے امام تھے، ان تک معاملہ پہنچا، انہوں نے بالکل اس کو ڈینائی کر دیا، انکار کر دیا اور کہا جبرن طلاق اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ جبرن کوئی کام جائز نہیں ہے اسلام میں. سمجھتے ہیں اسلام میں نہ جبرن نکاح جائز ہے نہ جبرن طلاق جائز ہے. آپ سمجھتے ہیں اسی طریقے سے سارے کام جبرن کوئی جائز نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف بات کی ہے چیپٹر 3 میں سورۃ بقرہ نمبر 2 میں، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں. جناب امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ بھائی طلاق ایسے نہیں ہوگا، جبرن جائز. اب خلیفہ ابو جعفر منصور بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو نہیں مانتا تو میں تجھے سزا دوں گا. اور وہ وقت بھی آیا کہ جناب امام مالک نہ مانے، اس نے 90 کوڑے کے جناب امام مالک کو مارے، 90 کوڑے امام مالک کو مارے، 90 کوڑے. اور خون جناب امام مالک کا نہیں کر رہا ہے، لیکن اپنے فتوے سے اور قرآن کریم کی بات سے ہٹے نہیں. وہی بات میں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں جبر. خلیفہ نے کام یہ کیا کہ جناب امام مالک رحمہ اللہ کو گدھے پہ سوار کیا، پاؤں میں زنجیریں بندھوائی اور امام مالک کے چہرے پہ سیاہی کو ملا. کتنی آپ سب دیکھیں گے امام وقت کا امام ہے اور اس کے ساتھ کیا حالت کی جا رہی ہے، لیکن اب اس کی استقامت کا لیول دیکھیں کہ جناب امام مالک رحمہ اللہ جب مدینے میں گلیوں میں پھرائے جا رہے ہیں تو ایک جملہ کہہ رہے ہیں، اتنا بڑا جھگڑا لے کے کہہ رہے ہیں من عرفنی فقد عرفنی. لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جس کو پتا ہے کہ میں امام مالک ہوں وہ تو ٹھیک ہے جانتا ہے. من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس، اور جو مجھے نہیں جانتا وہ جان دے میں انس کا بیٹا مالک ہوں. میرا قصور کیا ہے؟ میں نے چوری کی ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے زنا کی ہے؟ اقول میرا قصور یہ ہے الطلاق المکرہ لیس شیء، میں کہتا ہوں جبرن طلاق دینا جائز نہیں ہے، یہ میرا قصور ہے اور اس قصور کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے.
جناب امام مالک رحمہ اللہ، بظاہر آپ کو ایسا لگے گا کہ ایک خلیفہ وقت ہے، سیاست ہے، اس کے بعد جبرن طلاق یہ غیر سیاسی مسئلہ ہے، تو بھائی سیاسی مسئلہ تو نہیں ہے طلاق کا، غیر سیاسی مسئلہ ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ غیر سیاسی مسئلہ وہ سیاسی مسئلہ بنا دیا گیا ہے، اس کے پیچھے کچھ راز تھا، اور وہ راز کیا تھا تو آپ سنیے گا، اور آپ پھر جناب امام مالک رحمہ اللہ کی اس علمی بنیاد کو آپ ماپ سکیں گے، سمجھیں گے۔ راز یہ تھا کہ خلیفہ راشدین المہدیین کا دور تو گزر چکا تھا، جناب ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، جناب علی المرتضی، جناب حسن بن علی رضی اللہ عنہم، ان کا دور تو گزر گیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جس میں کوئی نظام بیعت تھا، یعنی لوگوں کی مشاورت سے کام چل رہا تھا کہ کس کو خلیفہ منتخب کرنا ہے۔ اموی دور میں یہ نظام ختم کر دیا گیا، اور عباسی دور میں بھی یہ نظام نہیں تھا، لیکن یہ لوگ جبرن لوگوں کو کیا کرواتے تھے، جبرن لوگوں کو کہتے تھے کہ بھئی آپ بیعت کرو، جو بندہ بیعت نہیں کرے گا نا اس کی خیر نہیں ہے۔ تو جناب امام مالک رحمہ اللہ کے ذہن میں ایک انداز سے یہ بات بھی ممکن ہو کہ جس طریقے سے جبرن طلاق جائز نہیں ہے، تو میں اگر اس پوائنٹ کو اجاگر کرتا ہوں کہ لوگوں جبرن طلاق جائز نہیں ہے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی بے بس ہو جائے کہ لوگوں جبرن ووٹ بھی جائز ہے، نہیں ہے، جبرن کوئی خلیفہ بھی بن سکتا نہیں ہے۔ تو اس ایک بات ایک عمدہ اب سمجھ آ رہی کہ غیر سیاسی مسئلہ نہیں تھا، تو معلوم یہ ہوتا ہے، سبب یہ حاصل ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی معاملے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ غیر سیاسی مسئلہ ہے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کی تہ میں جانے سے یہ بات علم میں آتی ہے کہ بھائی اس غیر سیاسی مسئلے کے پیچھے بہت بڑی سیاست ہے۔ یہ بڑی علمی بات ہے جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور جب معاشرے میں آپ کوئی چیز کے اوپر بیان ہوتا ہوا دیکھیں، اور کسی چیز اور معاملے کے بارے میں سیاسی لوگوں کو بات چیت کرتے ہوئے دیکھیں، تو اسے بھی اس اینگل سے بھی ذرا آپ تناظر میں دیکھا کریں تاکہ بات جو ہے آگے ہی پیدا ہو۔ آئیے ذرا دوسری چیز کی طرف، اور دوسری چیز اس جمعہ مبارک کی سب سے اہم چیز ہے، اور تھوڑی سی لمبی بھی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالات کے اندر آتے ہوئے سچائی دب کے رہ جاتی ہے۔ حالات ایسے بنتے ہیں کہ سچائی جو ہے وہ دب کے رہ جاتی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ جھوٹ کو عوام الناس سچ سمجھ رہی ہوتی ہے، اور سچ کو جھوٹ سمجھ رہی ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے اور جائزہ لینا ہے آج کی مسلمانوں کا بھی ذرا، اور اپنی تصحیح بھی کرنی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6447 کے تحت، اور ابن ماجہ میں 4120 کے تحت موجود ہے۔ اس کے راوی ہیں جناب سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجلس میں موجود تھے، جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا۔ میں اس حدیث سے استدلال کر رہا ہوں، اپنے اس کام کو جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص گزرا اور کہا، اللہ کے رسول نے ابو ذر غفاری سے، ما رأیک فی ھذا، اے ابو ذر اس بندے کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ ما رأیک فی ھذا، اے ابو ذر اس بندے کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ ابو ذر غفاری نے کہا، اللہ کے رسول، رجل من اشراف الناس، انتہائی شریف لوگوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ ھذا واللہ، اور اللہ کی قسم، حری ان خطب ان ينقع، کہ اگر یہ شخص کسی جگہ پہ پیغام نکاح بھیجے تو اس کا پیغام نکاح قبول کر لیا جائے، ایسا بندہ ہے۔ وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ، اگر یہ شخص کسی شخص کی سفارش کرے، اتنا قیمتی اور دانا بندہ ہے کہ اس کی سفارش کو قبول کیا جائے۔
اللہ کے وسلم خاموش. کچھ دیر گزری, ایک اور شخص گزرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جناب ابوذر غفاری سے پوچھا, ما رأیک فی ھذا, اے ابوذر اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ جناب ابوذر کہتے ہیں, ھذا رجل من فقراء المسلمین, یہ شخص فقیر مسلمانوں میں سے ہے. ایسے یہ چلا جو معافی ہے اپنی زبان ہے, اس طرح انداز سنا, یہ فقیر لوگوں میں سے, فقیر مسلمانوں میں سے. ھذا حری ان خاطب الا ينکح, اور کہتے ہیں کہ اگر یہ پیغام نکاح کہیں بھیجے تو اس کے پیغام نکاح کو بھی قبول نہ کرے. تجزیہ ہوا. وَإِن شَفَعَ أَلَّا يُشَفَّعَ, اگر یہ کسی شخص کی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی کوئی قبول نہ کرے. وَإِن قَالَ, اور اگر یہ کوئی بات کرے, أَلَّا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ, لوگ اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں گے. دو شخص گزرے, رائے لی اللہ کے رسول نے, رائے سامنے آ گئی. اللہ کے رسول کا آپ جملہ سنیے گا, فرمایا ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا. اے ابوذر, یہ جو دوسرا بندہ ہے نا جس کی تم نے بات کی ہے کہ ایسا 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 ہے, پہلے بندے کی طرح کہ بندے پوری زمین میں بھر دیے جائیں, وہ اس بندے کی شان اور حیثیت اور مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی بظاہر ایک چیز ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں ایسے ہے, لیکن وہ حقیقت کے برخلاف ہوتی ہے, اور بظاہر ایک چیز ایسی لگتی ہے کہ یہ حقیقت ہے لیکن وہ جھوٹ ہے. آئیے ذرا اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ نے اگر کسی نے تعلیم کا مطالعہ کیا ہو تو آپ کے سامنے یہ بات روشن کی طرح عیاں نظر آئے گی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جانب پیغمبر بنا کے بھیجا. وَرُسُلًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, اور اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ کو بنی اسرائیل یعنی یہود کی جانب پیغمبر بنا کے بھیجا کہ وہی شریعت جو جناب موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے اسی کی توضیح و تشریح, اور جو چیزیں وہاں پہ غلط کر دی گئی ہیں, تحریف کر دی گئی ہیں لفظی یا معنوی, اس میں آپ نے تصحیح کرنی ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اسپیشلی یہود کی جانب بنی اسرائیل کی جانب پیغمبر بنا کے بھیجا گیا. اب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بات سننے کے لیے دو قسم کے لوگ تھے جہاں تک بات پہنچی. ایک ٹائپ کے لوگ وہ تھے جو یہود تھے, اور اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ نہیں دیا, بڑے بڑے معجزے دیے. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ دیا کہ پرندہ بناتے مٹی سے, اس میں پھونکتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے باذن اللہ, اللہ کے حکم سے وہ اڑنے لگ جاتا. اسی طریقے سے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ, اور مادر ذات اندھا اور برس کی بیماری والا شخص آتا اس کو اللہ کے حکم سے درست کروا دیتے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى, اور کوئی شخص مردہ ہوتا بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے اسے زندہ کر دیتے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, اور جو بندہ کھا پی کے آتا اس کو بتا دیتے تمہیں کھایا کیا ہے اور ذخیرہ کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے معجزے دیے. یہود نے جب یہ معجزے دیکھے تو انکار کر دیا اور کہا یہ تو ایسے جو ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ شعبدہ باز اپنا بولے ناؤ بلا, اس طرح اس نے بات, انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو رد کر دیا. اور صرف چند ایک گنتی کے لوگ تھے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوئے. ایک طرف یہ لوگ ہیں. اب ذرا دوسری طرف آئے. دوسری طرف جو ہے وہ رومی لوگ تھے, مشرک, اور مشرکوں کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے, وہ آپ غور کر لیجئے گا. وہ کوالٹی یہ ہوتی ہے, کوالٹی میں اس لیے کہہ رہا ہوں بالکل پازیٹیو ٹرینڈ ہے. مشرکوں کے اندر ایک خصوصیت ہوتی ہے, وہ خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی شخص کی غیر معمولی چیز کو دیکھتے ہیں اور فوراً اس کو کبھی رب بنا دیتے ہیں, اور کبھی رب کا بیٹا بنا دیتے ہیں, اور کبھی رب کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں, اور کبھی نام دیتے ہیں کون سی سرکار ہے. بات سمجھتے ہیں؟ اور یہ حقیقت ہے, اور اس میں کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے نظام سوشل میڈیا ایسا دیا ہے
کہ ہر بندے کے سامنے بات کو عیاں کر کے رکھ دے کہ بھئی یہ دیکھ لیں آپ کیا کرتے ہیں یہ لوگ. اب بات سمجھنے والی یہ ہے کہ مشرک شخص کے اندر چونکہ یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی شخص کے اندر غیر معمولی چیز کو دیکھ کے اس کو رب بنا دے گا یا رب کا بیٹا بنا دے گا. وہی کام کیا رومیوں نے. رومیوں نے کیا کیا؟ روم کے جو لوگ تھے مشرک لوگ تھے, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ اب میں بات کرنے لگا ہوں, یہ بات جو ہے برنا باحوالی ایک شخص کا نام ہے, اس نے جو انجیل کا ترجمہ کیا ہے اس کے اندر اس نے یہ بات ایڈریس کی ہے کہ جب جناب عیسیٰ نے بات اپنی پھیلائی تو جو رومی لوگ تھے نا, روم کے رہنے والے, انہوں نے جناب عیسیٰ کو کسی نے کہا رب کا بیٹا ہے اور کسی نے کہا یہ خود رب ہے, اس طرح کی بات بنا. وقت گزرتا گیا, ٹائم گزرتا گیا, جناب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد انتہائی کم. اب کیا ہوا؟ ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا سینٹ پال. سینٹ پال یہ وہ شخص ہے, یہ مشہور کتاب کا آپ نے نام سنا ہوا مائیکل ایچ ہارٹ, جس پہ اس نے 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل کے جو ہے نام درج کیے ہیں, جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے صفحے پہ اور پہلے نمبر پہ ہے. اس نے سینٹ پال کا تذکرہ بھی کیا, وہ چھٹے ساتویں نمبر پہ آگے پیچھے جائیں گے. سینٹ پال یہ وہ شخص ہے جو عیسائیت کو پھیلانے کا سبب بنا ہے, جو عیسائیت کو پھیلانے کا سبب بنا ہے, لیکن جو اصل عیسائیت تھی وہ نہیں, اپنی بنائی ہوئی عیسائیت کا پھیلانے کا سبب بنا ہے. وہ کیسے؟ اس طرح کہ اس وقت بھی دور وہ تھا کہ یہود کے ساتھ لوگ بڑے کلیش میں تھے اور غصے میں تھے, اور یہود کے ساتھ بنتی نہیں تھی رومیوں کی. یہود کتاب والے تھے, رومی جو ہے وہ بے کتابیں, وہ کو پتہ ہی نہیں تھا, مشرک قسم کے لوگ تھے. اب آپ غور سے بات سمجھیے گا. رومی لوگ جو ہیں, جب سینٹ پال پیدا ہوا, اس نے کیا کیا؟ ایسا 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 لوگوں کو قائل کیا, اور اس نے ذہن میں یہ سوچا کہ یار کیوں نہ ایسا عیسائیت ڈیزائن کی جائے, ایسی عیسائیت ڈیزائن کی جائے کہ سارے لوگ اسے قبول کر لیں جو یہاں پہ رہتے ہیں رومی, یعنی ان کا دل کرے کہ ہم قبول کریں, جس طرح مسلمانوں نے کیا پاک و ہند میں, کہ ہم کوئی اسلام کا کلچر ایسا ڈیزائن کریں کہ جس کو ہندو قبول کر لیں. ہندو کہتے ہیں ہم قبال ہیں, تو مسلمان کہتے ہیں بھائی اسی کہنا پیچھے ہیں, اسی کی توڑے لال ہیں, ایسے ہی ہے نا. ہندو نے کہا کہ ہم قبال ہیں, ہم قوالیاں پڑھیں گے, اس سے جو ہے نا ہندو لوگوں کو کریں گے. مسلمان کہا بھائی ہم بھی کریں گے, آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یعنی ایسا کلچرل ڈیزائن کرنا کہ دوسری قوم جو ہے اس کو اٹریکٹ کرنا. ہندو کہتے ہیں بھائی ہم 40ویں دن فلاں کام کرتے ہیں اپنے مردے کے بعد, تم بھی کچھ کیا کرو. نے کہا حاضر سر ہم بھی کریں گے. ہندوؤں نے کہا بھائی ہم جو ہے نا شادی بیاہ کے موقع پہ گھوڑا پڑھائی, فلاں کرائی, یہ پڑھا, جوتی چرائی, تو یہ ہم کرتے ہیں, آپ بھی کیا کریں. انہوں نے کہا سر حاضر سر اسلام تو نام ہی اس چیز کا ہے, آپ سمجھتے ہیں. تو گویا ہم نے بھی اپنے ذہن میں, یہ سبق ہے نا یہاں سے حاصل ہو رہا ہے, ہم نے بھی اپنے ذہن میں وہی سینٹ پال والا کردار ادا کیا. سینٹ پال نے کیا کیا تھا, اس نے کہا بھائی میں ایسی عیسائیت ڈیزائن کروں کہ جس کو سارے لوگ مان لیں, یہ رومی لوگ اٹریکٹ ہو جائیں اس کی طرف. اس نے کہا بات سنو, عیسائیت جو ہے نام ہے اس چیز کا کہ جو کام یہودی کرتے ہیں وہ کام نہیں کرنا, باقی بات جو مرضی کری جاؤ. انہوں نے کہا بھائی اتنا سوکھا عیسائیت ہے, لوگ دھڑا دھڑ عیسائیت میں شامل ہونے لگے. پھر اس نے کہا یونانی ایک تہذیب تھی جس کا نام تھا میتھیسزم, جس کا نام میتھیسزم بھی بولتے ہیں. وہ تہذیب کی جتنی باتیں تھی اس نے نام چینج کر کے ساری عیسائیت میں داخل کر دی. جس طرح پاک و ہند کے مسلمانوں نے ہندوؤں کی بیسک سارا دین جو تھا نا ان کا نام چینج کر کے اسلام میں ڈال دیا. اب جب ہم اسٹیج پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ دین نہیں ہے, تو کہتے ہیں حالت کیا ہے. تو اتنا مطلب عوام الناس میں یہ بات اتنی پیوست ہو گئی ہے کہ ان کو وہ کہتے ہیں دین ہی ہے. تو مانا یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ اصل چیز جو ہے اتنی دب جاتی ہے کہ لوگ اصل کو نقل اور نقل کو اصل سمجھتے ہیں. اب ہوا اس طرح, وقت گزرتا گیا, سینٹ پال کی بات عیسائیت پھیلتی چلے گئی. 4 صدی ہجری 4 صدی عیسوی آئی. اس وقت ایک اور شخص پیدا ہوا جس کا نام بڑا مشہور ہے, بکس میں شاید کسی نے پڑھا ہو. نام ہے اس کا شہنشاہ قسطنطین. اس کی حکومت رہی ہے
237 تک 272 سے 337 عیسوی تک یہ شخص جو ہے حالات کا رد و بدل ایسا بنا، یہ روم کا بادشاہ تھا اور یہ عیسائی ہو گیا. آپ کو پتہ ہے جب کسی جگہ کا بادشاہ کوئی مذہب قبول کرتا ہے تو اس جگہ کے لوگوں پر بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے. یہ شخص عیسائی ہو گیا. اس نے جو ہے نا ایک وقت آیا 325 عیسوی میں اس نے ایک مجلس بلائی، کونسل کہہ رہے ہیں آپ، اس میں اس نے ممبر رکھے تقریباً 318 کے لگ بھگ. جو سینٹ پال کی باتیں تھی نا، یعنی جو عیسائیت اصل میں نہیں تھی، کہ انہوں نے سینٹ پال نے بنا دیا کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا اللہ تعالیٰ ہیں، اس طرح کی بات بنا دی. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کچھ عیسائی موجود ہیں جو یہ اس عقیدے کے حامل نہیں ہیں، لیکن بڑی کم تعداد میں، قلیل ما تذکرون، بڑی کم تعداد میں موجود. اب جو قسطنطین تھا اس نے کہا کہ بھائی عیسائیت کو پھیلایا جائے. 318 لوگ اس نے بڑے بڑے جو سردار قسم کے طبقے تھے ان کو پھیلایا. وہاں پہ اس نے عیسائیت کا سارا کنسیپٹ رکھا کہ کسی نے کہا یہ خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا یہ ایسے ہیں، کسی نے کہا جب یہ صلیب پہ چڑھے پوری جو ان کی امت ہوگی وہ سارے کے گناہ معاف ہو گئے. اپنی طرف سے کہانیاں بنائیں. بات سمجھتے ہیں؟ 318 میں سے 313 لوگوں نے کہا اوکے ہے بھائی. جمہوریت تھی نا، جمہوریت کا نقصان دیکھیں آپ کہ اصل چیز مذہب کا بھی زیادہ لوگ چاہتے ہیں بھائی زناکاری ہو، زناکاری ہو. زیادہ لوگ چاہتے ہیں یہ ہو تو یہ ہو. انسان کو ویسے ہی کہتا ہے کہ بھائی غلط کام ہو، انسان کون نہیں کہتا. حقیقت میں کیا ہونا چاہیے کہ بھائی اصل کام کیا ہے، صحیح کام کیا ہے، درست کیا ہے، یہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. کوانٹٹی جو ہے زیادہ کیا کہہ رہی ہے، تعداد زیادہ کس طرف ہے، یہ کوئی حق کو پیمائش کرنے کا پیمانہ نہیں ہے. سمجھتے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات ہے. اب ہوا اس طرح کہ 313 لوگوں نے کہا کہ بھائی جو بات بیان کی ہے کہ عیسائیت یہ ہے، واقعی اس طرح ہے. لیکن کچھ 12-13 لوگ انہوں نے کہا بھائی عیسائیت یہ نہیں ہے. عیسائیت کس چیز کا نام ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، یہودیوں پر بنی اسرائیل کی جانب بھیجے گئے ہیں، جو کتاب میں تحریفات کی ان کو صحیح کرنے کے لیے آئے، وہی عقائد. اور ان کے بعد ایک اور پیغمبر آئے گا جس کا نام محمد ہوگا. قرآن کریم میں سورۃ صف میں چیپٹر 28 میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے. پورا ان کا وہی لیول جو لیول اصل تھا. اب وہ جو 10-12 لوگ تھے ان کی کیا مجال ہے 313 کے سامنے کھڑے ہو جائیں. کھڑے تو ہوئے. قسطنطین نے کہا جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا اس کا مقابلہ اتفاق کرے. بات کرو. یعنی حالات ایسے بعض اوقات بنتے ہیں معاشرے میں یا ماحول میں یا تاریخ میں کہ کوئی چیز یکدم ایکسکلوژن ہو جاتی ہے، یکدم پھیل جاتی ہے اور عام عوام کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہی حق ہے، جبکہ وہ حق نہیں ہوتا. اب آپ سوچیں اس کے برعکس اسلام کے اوپر آتے ہیں. اسلام اگرچہ اس کی حفاظت کا ذمہ، قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور اس سے پہلی جو کتابوں کا ذمہ وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا. قرآن کریم میں اس کا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر موجود ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذمہ لیا ہے. آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی متن اسلام کا، جو متن ہے اسلام کا قرآن کریم، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، گروہ اسلام کا ذمہ نہیں لیا. یعنی متن کا ذمہ اللہ نے لیا کہ یہ متن کبھی چینج نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے اس چیز کا ذمہ نہیں لیا کہ یہ سارے گروہ تبدیل نہیں ہوں گے. تبدیل ہوں گے، کوئی غلطی پہ ہوگا، کوئی صحیح پہ ہوگا، کوئی درستگی پہ ہوگا اور کوئی عیب دار والے رستے پہ ہوگا. جانچنا ہم نے، پڑتال ہم نے کرنی ہے اور معیار وہی ہے متن اسلام. چونکہ ہمارا متن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہ متن کبھی تبدیل ہو سکتا نہیں، تبدیل ہو سکتا. تو وہ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمارے متن کی ذمہ داری لی ہے. یہ امت محمدیہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا احسان ہے کہ متن ہمارا تبدیل نہیں ہوا. اب اگر توحید کا کوئی معاملہ ڈسکس ہوتا ہے، کوئی معاملہ آتا ہے کہ جی قبر پختہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، قبر پہ نظار بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کسی کو جو ہے نا تعظیمی طور پہ اس کے سامنے جھکنا چاہیے نہیں جھکنا چاہیے، کوئی بھی معاملہ ہے، شرک سے ریلیٹڈ ہے، توحید سے ریلیٹڈ ہے، معاملات سے ریلیٹڈ ہے، نماز سے ریلیٹڈ ہے، آپ کے احکامات سے ریلیٹڈ ہے، اٹھنے بیٹھنے سے ریلیٹڈ ہے. اب کیا ہوگا؟ معیار ہے قرآن و سنت. ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، صحیح سالت موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے.
تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جیسے قرآن کریم نے کہا، قرآن کریم کہتا ہے کہ جب تمہارے درمیان تنازع ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، سوچ صرف میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ پھر آپ کو لوٹنا ہے، دیکھنا ہے کہ بھائی میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کیا میرا ساتھ قرآن دیتے ہیں؟ میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں میرا عمل کا ساتھ رب کا فرمان دیتے ہیں؟ میں جس عمل پہ کھڑا ہوں میری نماز کا جو طریقہ ہے وہ نماز محمدی کا طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ میں جو عمل کرتا ہوں، میں زکوٰۃ جتنی دیتا ہوں، میرا وہ زکوٰۃ کی ریشو اتنی ہے یا نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی؟ میں اگر سجدہ کرتا ہوں میری پیشانی اس جگہ پہ جھکتی ہے جس جگہ پہ رب کا قرآن کہتا ہے، یہ کسی اور کے در پہ اور کسی اور کے جا کے جو ہے نا قدموں پہ جھکتی ہے؟ میں اگر راہ میں خرچ کرتا ہوں تو میرا راہ میں خرچ کرنا وہ اللہ کی راہ کے لیے ہے یا کسی اور کے نام پر ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہم نے خود جانچنی ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم سے۔ یہ سبق ہے اس پورے قصے سے کہ سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ بھائی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز بظاہر آپ کو ایسا لگتی ہے کہ بھائی یہ حق ہے، یہ درست ہے، لیکن وہ حق نہیں ہوتی۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ آئیے اگلی چیز پر آتے ہیں اور اگلے اہم نقطے پر آتے ہیں، اور وہ نقطہ یہ ہے دعوت اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں دی۔ بعض لوگ نا طنز کر رہے ہوتے ہیں علماء اکرام پہ اس معاملے میں کہ بھائی وہ فضیلت نہیں سناتا رہتا ہے، وہ فلاں سناتا رہتا ہے، وہ ایک کہتا ہے آپ وہ بہت علمی بات کرتا ہے وہ سمجھ نہیں آتی، دوسرا کہتا ہے وہ جو ایسے بات کرتا ہے۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایپ دا، یہ اب جو بات ہونے لگی ہے اس واقعے کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہر چیز کی اپنی جگہ پہ ضرورت ہے۔ بات اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول نے دعوت اسلام دی، کہا لوگوں سے کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، دعوت چل رہی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم۔ موقع آیا دو پہلوانوں کے ساتھ اللہ کے وسلم کا آمنا سامنا ہو، دو پہلوانوں کے ساتھ۔ ایک پہلوان وہ تھا جس کا نام تھا رکانہ بن عبد یزید بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف۔ رکانہ کے ساتھ، رکانہ سے جب بات چیت ہوئی اسلام کی دعوت پہ بات کرنے لگے اللہ کے رسول، رکانہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، مطلب اللہ کے رسول تو نہیں کہا، تو کہا ہوگا محمد اگر آپ سچے ہیں تو پھر آپ میری کمر نیچے لگا کے دکھائیں۔ یعنی مانگا بھی تو کیا مانگا کہ آپ میری کمر نیچے لگا کے دکھائیں اگر آپ سچے ہیں اور آپ کی دعوت سچی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے کہا ٹھیک ہے، آجے میدان میں۔ پکڑا رکانہ، کشتی شروع ہوئی، پکڑا اللہ کے رسول نے نیچے چھاڑ دیا۔ پریشان ہوگا کہ آج تک میں اتنا بڑا پہلوان ہوں، آج تک مجھے کوئی زیر نہیں کر سکا، اس نے کیسے کر دیا؟ تو تاریخی روایات میں آتا ہے کہ بہانہ باز نے میرا پاؤں پھسل گیا تھا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا بھی دوبارہ آ جائیں۔ دوبارہ کشتی شروع ہوئی، پھر اللہ کے رسول نے پکڑا اور پھر بچھاڑ دیا۔ اس طریقے سے تیسری مرتبہ پھر ہوئی، پھر پکڑا، پھر بچھاڑ دیا۔ اتنا حیران ہوا، اس پہ اتنی یہ بات سوال ہوئی، اس نے کہا یہ نبی ہو سکتا ہے، یہ ایسا میرے ساتھ کبھی ہوا نہیں کہ کسی نے مجھے ایسے بچھاڑ دیا ہو، یہ نبی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور مسلمان ہو۔ لیکن یہ ایک قسم کا پہلوان، ایک اور پہلوان کے ساتھ بھی اللہ کے وسلم کا مکالمہ ہے، اور وہ ہے جناب عمر بن خطاب خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بھی پہلوان تھے بھائی اپنے دور کے، اور اچھا خاصا جو ہے جسہ رکھتے تھے، اچھا خاصا طاقت رکھتے تھے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی مجھے بچھاڑ دو تو میں مانوں گا آپ نبی، انہوں نے کہا سر ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل قرآن۔ اور دلیل کیا؟ انہوں نے قرآن کریم کو سنا اور اس کے اثر کو محسوس کیا، اور اس کے اندر جو سراست موجود ہے قرآن کریم کے اندر، جو روانگی موجود ہے، جو قرآن کی خوبصورتی ہے اور قرآن کریم کی کلام میں جو اللہ تعالیٰ نے چاشنی رکھی ہے، اور اس کی جو بات ہے، جو پرفیکٹ جامع بات ہے، اس کو انہوں نے زیر غور لا کے اس کو سمجھ بوجھ کے اس کے بعد جا کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔
دونوں پہلوان ہیں. ایک نے کہا بھائی مقابلہ ہوگا تو میرے میدان میں ہوگا, دوسرے نے کہا مقابلہ ہوگا بات چیت ہوگی تو دلائل کی بنیاد پہ ہوگی, ایسے بات چیت نہیں ہوگی. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دو قسم کے معاشرے کے لوگ ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو عام عوامی طبقہ ہے, اور ایک وہ طبقہ ہے جو خاص کا طبقہ ہے. خاص کے طبقے سے مراد وہ طبقہ جو دنیاوی اور دینی لحاظ سے کافی تربیت یافتہ ہے اور علم رکھتا ہے, اور ایک عام طبقہ ہے جو عوامی لحاظ سے. اب جو پہلا پہلوان تھا یعنی رکانہ, انہوں نے وہ عوامی لیول میں تھے, انہوں نے کہا بھائی مجھے بھی چھاڑ دیتا تو میں مان لیتا ہوں, مان لیا انہوں نے کسی بات پہ. اور دوسرے جو طبقہ ہے وہ خاص کا طبقہ ہے, تھوڑا علمی لیول کا ہے. وہ کہتا ہے بھائی لاجک علم بات کریں دلائل کے ساتھ, برہان کے ساتھ, جس کی دلیل مضبوط اس کی بات مانی. جناب عمر بن خطاب ان طبقے میں سے تھے, اور انہوں نے دلائل کی بنیاد پہ اسلام کو قبول کیا. اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں دو قسم کے طبقے ہیں, ایک عوام الناس کا طبقہ ہے اور ایک خاص کا طبقہ ہے. عوام الناس کے طبقے کے لیے عوامی خطباء کی ضرورت ہے, یعنی عوامی خطباء سے مراد وہ لوگ ہیں جو عوام کو قرآن کریم کے, اسلام کے اور معاملات کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس چیز کی یہ فضیلت ہے اور ان کے اپنا مخصوص انداز ہوتا ہے. یہ عوامی طبقہ ہے اور اس کی ضرورت اپنی جگہ پہ ہے, اور یہ ضرورت ہے. آپ معاشرے میں دیکھیں گے اس کی ضرورت اور اس کی ضرورت, یہ گیپ رہے گا اگر آپ کہیں کہ نہیں عوامی خطباء کو نکال دیا جائے. آج لوگوں کی رائے ہوتی ہے عوامی خطباء کوئی شے نہیں ہے, غلط رائے. عوامی خطباء کو نکال دیا جائے تو ایک گیپ پیدا ہوگا جو عوامی خطباء کے انڈر آ کے ان کی بات کے اوپر عمل پیدا ہوتا ہے. اور اس کے برعکس ایک وہ طبقہ ہے جو خاص کا طبقہ ہے, خصوصی طبقہ ہے. یعنی ان کو بھی بات سمجھانے کے لیے جب تک آپ یہ نہیں کہیں کہ میں بخاری کی حدیث نمبر 4568 بیان کر رہا ہوں, میں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3033 بیان کر رہا ہوں, میں سنن ترمذی کی یہ حدیث بیان کر رہا ہوں, میں قرآن کریم کی اس آیت کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, میں حدیث مبارکہ سے یہ چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, میں امام مالک کی آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں, یہ بات فلاں کتاب میں موجود ہے. آپ یہ کہتے ہیں سائنس یہ کہہ رہی ہے, قرآن آلریڈی یہ بات کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں قرآن یہ کہہ رہے ہیں, سائنس یہ کہتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس کا جواب دیں گے, اس کا آپ ایڈریس جواب عرض کرتے ہیں. تو یہ خاص کا طبقہ ہے تھوڑا سا, اس کی بھی ضرورت معاشرے میں ہے. اور جو شخص یہ سوچتے ہیں کہ یہ خاص کے طبقے کو بھی نکال دیا جائے تو پھر خاص کے طبقے کو نکالنے کا سب سے بیڈ ایفیکٹ جو ہوگا معاشرے میں وہ ایسی قسم کے لوگوں کا ہوگا کہ لوگ بے دین ہوتے چلے جائیں. تو پتہ یہ لگا اسلام کو پھیلانے کے لیے دو قسم کے لوگوں کی اشد ضرورت ہے, ایک عوام کا طبقہ اور ایک خاص کا طبقہ. عوام کے طبقے کی تربیت کے لیے عوامی خطباء کی ضرورت ہے, اور خاص کے طبقے کی وہ تربیت کے لیے اور ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے خاص اور لاجک اور علم کی بنیاد پر ان کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے. دونوں کی ضرورت کو معاشرے میں جب تک رکھا جائے گا معاشرے میں ایکویلیبریم رہے گا. اور اگر ایک کو بھی آپ ڈینائی کرتے ہیں, آپ نے غور کیا ہوگا یہ تھوڑا سا پڑھ جاتے ہیں نا جب یونیورسٹی میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ عوامی خطباء جو ہوتے ہیں جو بات کر رہے ہوتے ہیں بات نہیں کرتے, ہمیں یہ لاجک سے بات نہیں کرتے, جبکہ میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ غلط ہے. اور جو عام طبقہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ڈاکٹر ذاکر نائک کی صاحب کی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی, ان کی کیا ضرورت ہے, فلاں کی کیا ضرورت ہے, ڈاکٹر احمد دیدار صاحب کی کیا ضرورت ہے, ڈاکٹر اسرار صاحب کی کیا ضرورت ہے, فلاں کی کیا. حالانکہ معاشرہ بیلنس تب ہی ہو سکتا ہے جب دونوں طبقوں کے ساتھ آپ معاشرے کو لے کے چلیں, اور دونوں طبقے جب تک رہیں گے تب تک معاشرے کی دونوں طبقے اچھی اچھی رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے. مالک سے دعا یہ ہے جو تین عام نکات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں, اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ اور حکمت اور دانائی کے ساتھ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے.